آج کل کے دنوں میں نا بہت زیادہ مصروف ہوں، ولاگ بہت کم آ رہا ہے میرا، کیونکہ پہلے آپ کو شاید پتہ ہو سب کو کہ میں عمرہ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تیاریاں چل رہی تھیں، اب آئی ہوں تو اب اس کی جو ڈسٹریبیوٹ ہے تقسیم کرنے والا کام چل رہا ہے، تو مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے ولاگ بھی بنانا ہے۔ بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ میرا تو چینل بھی بنا ہوا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے، کیسے ہیں آپ؟ یہ ہے سعودی ایئرپورٹ، بہت کمال کا، اللہ بہت پیارا۔ میں جب اس کی تعریفیں کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی، گھوم رہی تھی نا، تو میرے بھائی کہتا ہے کہ دبئی کا اس سے بھی بڑا ہے اور خوبصورت ہے، تم اس کو دیکھ کے مطلب وہ ہوگی ہو۔ میں نے کہا نہیں، اس کے سامنے نا، ان ایئرپورٹس کے سامنے ہمارا ایئرپورٹ جو ہے نا لاہور کا، پاکستان کا لاہور، یہ بچہ لگتا ہے۔ تو خیر ہم یہاں ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہماری کب فلائٹ کا ہمیں بلایا جائے گا، ہم جہاز کے اندر جائیں۔ تو یہ ویٹنگ ہمیں بہت پہلے ہمیں بلا کر انہوں نے یہاں بٹھا رکھا تھا۔ صبح 9 بجے کی فلائٹ تھی اور رات کو ہی انہوں نے ہمیں بلا لیا تھا۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے نا سوچا جہاں نماز پڑھتے ہیں نا، وہ نماز والی جگہ ڈھونڈتی ہوں، وہاں جا کے نا 2 گھنٹے سو جاتی ہوں۔ میں پھر ایسے ہی گئی، نفل پڑھے، صبح کا ٹائم تھا سحری کا 3-4 بجے کا، پھر میں نے وہاں نفل پڑھ کے نا میں 1 گھنٹہ وہاں ہی سو گئی۔ تو پھر جب باہر آئی تو پھر بھی کافی ٹائم پڑا ہوا تھا، اور کھانے کے لیے ہمارے پاس یہ ڈرائی چیزیں ہی تھیں، نمکو بسکٹ وغیرہ، وہ ہم نے کھائے۔ ہم نے کہا چلو صبح ہوتے ہی تازہ ناشتہ ملے گا ایئرپورٹ سے ہی، وہ کھا لیں گے۔ یہ ہے ایئرپورٹ کا باہر کا حصہ۔ جب ہم جہاز میں بیٹھ گئے تو میں نے یہاں سے ویو لیے تھے، تو یہ دیکھیں ذرا، بہت اچھا ہے۔ مجھے تو سعودیہ کا ایئرپورٹ بہت پیارا، خوبصورت، بڑا لگا ہے، چلنا بہت پڑتا ہے اس پہ۔ ہمارا جو ایئرپورٹ ہے نا، اس کے سامنے بہت ہی بچہ ہے یار۔ تو خیر ہم یہاں یہ شیشے کا سارا اوپر تک ونڈو شیشے کی ہیں، جہاز ایسے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاکستان والے جہاز کو تو چھپا کے رکھتے ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتے، اور یہاں تو سرے عام اتنے پیارے نظر آ رہے تھے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب فیلنگ ہم سمجھ رہے تھے۔ اگر آپ کو یہ ایئرپورٹ سعودیہ کا اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹس کرو کیسا لگا ہے آپ کو۔ اور لیکن پریشانی بھی تھی کہ ہم اللہ کے گھر کو چھوڑ کے آ گئے، نہ جانے اب کہاں کب آئیں گے۔ انشاءاللہ جلدی اللہ دوبارہ پھر بلائیں گے، لیکن وہاں سے آنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ بچے گھر میں اداس تھے، ان کی طرف جب دیکھتے تھے تو پھر کہتے تھے چلیں اب نیکسٹ بچوں کے ساتھ آئیں گے ہم۔ جب میری نا آتے ہی جاتے بھی نا جہاز میں جو میری سیٹ تھی نا، وہ ونڈو کے پاس ہی تھی، الحمدللہ۔ تو کافی مزہ آیا، کافی انجوائے کیا۔ بس نہیں پسند آیا تو مجھے جہاز کا کھانا نہیں پسند آیا، بہت بسورا سا تھا، کہہ لو کہ میں جہاز کے جیسا ہی کھانا ہے، مجھے نہیں اچھا لگا تھا بہرحال اس کا ٹیسٹ۔ تو مجھے تو بلکہ وامٹنگ آنے لگ گئی تھی، میں نے کھایا ہی نہیں۔ تو جہاز میں انہوں نے ہمیں ہینڈ فری بھی دی، بلینکٹ بھی دیا، کمبل لے کے آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے یوز نہیں کیا۔ تو بس یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہے اللہ کے گھر تو ہمت والا آئے، ہمت طاقت والا آئے۔ کوئی بیماری ہو تو آپ ٹھیک ٹھاک ہو کر آئیں۔ ہمت والا یہ کام ہے، بہت چلنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہی کام پسند ہے جو مشقت والے ہوں، جس میں مشقت کی جائے۔ تو خیر فائنلی ہم گھر آ گئے الحمدللہ۔ اللہ کے گھر کا تحفہ زمزم اور کھجور مدینے کی، ہم نے پیکنگ سٹارٹ کر دی۔ تو پیکنگ خیر سمپلی ہی تھی میری، لیکن باکس میں ڈال کے پھر میں نے ریپ میں ڈال کے، تو یہ تھی میری پیکنگ۔ اور مجھے اور میرے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پیک کرنے کا جو مزہ آ رہا تھا نا، الحمدللہ اللہ کا بہت فضل و کرم ہے۔ میری تو اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلائیں گے، لیکن پتہ نہیں کیسے اللہ نے مجھے گناہگار بندی کو بلا لیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو بلائیں گے انشاءاللہ، ہمیں نیکسٹ ہمیں بھی بلائیں گے۔ اللہ کا جب حکم ہوگا تو پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو آمین بولو سارے، اور کمنٹس میں بھی آمین لکھو۔ اللہ حافظ۔